أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم۔ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین۔ مگر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ فَاكْتُبْنَا، پس تو لکھ لے ہمیں، مع الشاہدین، گواہوں کے ساتھ۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی، اور بے شک اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ آیت 54 پر ہمارا ثلاثہ سپارہ ہو گیا تھا اور اب ہم اس سے آگے پڑھ رہے ہیں آیت 55 پر۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّنَ النَّاصِرِينَ، پھر کافروں کو تو میں نے دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا پورا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ جسے ہم
آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں یہ آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے. ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال کی جیسی ہے، جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا، بس وہ ہو گیا. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا. فمن حاجک فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على کاذبین. اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی جھگڑے تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو لے آئیں، اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو، اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں. پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. پھر جو شخص جھگڑے آپ سے اس بارے میں اس کے بعد کہ آ گیا اس کے پاس یقینی علم، تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بھی، اور اپنی عورتوں کو اور تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ، اپنے آپ کو اور تم بھی اپنے آپ کو. پھر عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور التجا کریں، پھر بھیجیں اللہ تعالیٰ کی لعنت جھوٹوں پر. یہ آیت مباہلہ ہے کہ وہ جو نجران کا وفد آیا تھا نا، تو انہوں نے کہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور جھگڑا کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ ان سے کہو کہ تم بھی اپنے اپنے گھر والوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے بیٹوں کو لے آؤ اور ہم بھی لے آتے ہیں، اور پھر آمنے سامنے ہم اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. اور یہ مباہلے کا جب فیصلہ کیا گیا تو عیسائیوں کے پادری نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر وہ لوگ ودرا کر گئے. تو انہوں نے مباہلہ نہیں کیا تھا، وہ پھر سامنے نہیں آئے گی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ حق پر نہیں ہیں. ان هذا لهو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لهو العزیز الحکیم فان تولوا فان اللہ علیم بالمفسدین. یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کی، اور بے شک غالب اور حکمت والا اللہ ہی ہے. پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہی صحیح طور پر فساد کرنے والوں کو جاننے والا ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون. آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنا لیں. بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون.
اے اہل کتاب تم ابراہیم کی بابت کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات و انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سنو تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشہدون۔ سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے، مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اے اہل کتاب تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے اہل کتاب باوجود جاننے کے حق و باطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟ ودت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار وکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ، شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور سوائے تمہارے دین پر چلنے کے اور کسی کا یقین نہ کرو، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں اس بات کا یقین نہ کرو کہ کوئی جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو، یا اور یہ کہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے اسے عطا کرے، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تم خزانے کا امین بنا دو تو بھی وہ تجھے واپس کر دیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر انہیں 1 دینار بھی امانت دے دو تو وہ ادا نہ کریں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ
تم ان کے سر پر کھڑے رہو، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں یعنی غیر یہودیوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں۔ یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ یحب المتقین۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ کیوں نہیں مواخذہ ہوگا، البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یقیناً ان میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، وہ تو دانستہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے، یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا تم سب اللہ کے ہو جاؤ، تمہارے کتاب سکھلانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے، کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت سے دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بدلائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟ سب نے کہا ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ پس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً نافرمان ہیں۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں، حالانکہ تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے۔
سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون. آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا اور جو کچھ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں پر اتارا گیا اور جو کچھ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، ان سب پر ایمان لائے. ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے ہم فرما بردار ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون. ان کی سزا تو یہی ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں. نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور الرحیم. مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون. بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. یہی لوگ گمراہ ہیں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من الناصرین. ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے فدیے میں پھر بھی ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا. یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. صدق اللہ العظیم. صدق رسولہ النبی الکریم.